کہ فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے فرازے دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کسے فرازے دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو جہاں ذکر علی چھیڑا جہاں ذکر علی چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے جہاں ذکر علی چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو کوئی علاقہ کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو کوئی علاقہ ہو جلی عشق علی کی شمع جلی عشق علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے جلی عشق علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے قلندر اولیاء صوفی ملنگو مستو دیوانے ہر شیر 5 اس کلام کا ہر شیر 5 قلندر اولیاء صوفی ملنگو مستو دیوانے قلندر اولیاء صوفی ملنگو مستو دیوانے علی کے عشق میں دنیا تو کیا خود کو بھلا بیٹھے علی کے عشق میں دنیا تو کیا خود کو بھلا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے میں نے گزارش کی تھی کہ اس کا ہر شعر 5 شعر ہے
اس کلام کا ہر شعر 5واں شعر ہے، اور ویسے ایک ہی شعر میں پڑھا کرتا ہوں نا۔ اب ترتیب کے اعتبار سے یہاں جو 5واں شعر آ رہا ہے، ترتیب کے اعتبار سے یہ میری زندگی کا سب سے بڑا 5واں شعر ہے۔ اس سے بڑا 5واں شعر نہ میں نے پڑھا اور نہ سنا۔ اس سے بڑا 5واں شعر نہ میں نے پڑھا ہے نہ سنا ہے، اور اس سے بڑا 5واں شعر نہ کوئی پڑھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ 5واں شعر کہتا ہے شاعر، بہت بڑا شعر، مجھے 45 سال ہو گئے الحمدللہ، مجھے الحمدللہ 45 سال ہو گئے 5واں شعر پڑھتے ہوئے۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا 5واں شعر ہے، اس سے بڑا 5واں شعر نہیں ہو سکتا۔ کہ یہ کون آیا، منقبت ہے، یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے۔ کون آیا کہ اس کے استقبال کو انبیاء اٹھے، انبیاء اٹھے منقبت ہے۔ کون ولی، کون غوث، کون قطب، کون ابدال، کون قلندر، کون صحابی کہ اس کے استقبال کو انبیاء اٹھے، نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ ایک ہستی ہے، ایک ہستی ہے کہ یہ کون آیا، یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے۔ نہ بیٹھے گا کوئی تب تک، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک، نہ جب تک فاطمہ بیٹھے گا کوئی تب تک، نہ جب تک فاطمہ بیٹھے، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک، نہ جب تک فاطمہ بیٹھے، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک، نہ جب تک فاطمہ بیٹھے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے۔ عام محفل میں ہوں نا، عام محفل میں ہوں تو میں یہی منقبت کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ بس ٹھیک ہے، اس سے آگے میں نہیں پڑھتا، اس سے آگے نہیں پڑھتا۔ سید لوگ بیٹھے ہیں، سید لوگ بیٹھے ہیں، ان کی اجازت سے حضور چند اشعار ہیں حضور اس کے۔ عتیق بھیا، عتیق بھائی جان آگے اشعار جو ہے نا، کیا بات ہے، شاعر نے تعارف کروایا اپنا تعارف کروایا، کہتا ہے اب یہاں تک تو اس نے منقبت بیان کر دی، اب اپنی بات کرتا ہے۔ وہ کہا کہ علی والوں کا، علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے۔ علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے۔ چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے، جا بیٹھے۔ ادھر تم نے کیا رخصت، ادھر تم نے کیا رخصت، ادھر آئے علی لینے۔ ادھر تم نے کیا رخصت، ادھر آئے علی لینے۔ یہاں تم رو رہے تھے، یہاں تم رو رہے تھے، ہم وہاں محفل سجا بیٹھے۔ کیا کرم ہوا کہ یہاں تم رو رہے تھے، ہم وہاں محفل سجا بیٹھے۔ یہاں تم رو رہے تھے۔ بھائی صدی اللہ علیہ بھائی جان، یہ شعر اپنے لکھا کہتا ہے شاید کہ کیسا کرم ہوا، زندگی بھر 5واں شعر پڑھتا رہا، جانے کے بعد کیا ہوا؟ کہتا ہے شاید کہ ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا، ایک نور سا پھیلا، ابھی میں قبر میں لیٹا
رہی تھا ایک نور سا پھیلا، میری بالی پہ آ کر خود علی مرتضیٰ بیٹھا۔ ادب کے ساتھ ادب کے ساتھ میں نے سر رکھا مولا کے قدموں پر، ادب کے ساتھ میں نے سر رکھا مولا کے قدموں پر، کہا مجھ سے سناؤ، اللہ اکبر، مجھ سے کہا سناؤ، لکھا شاعر نے اپنے لیے لیکن میں تو سمجھ رہا ہوں کہ میرے لیے لکھا، کہا مجھ سے سناؤ، بوذر و سلمہ بھی آ بیٹھے، علی کے نام کی محفل سجی شہر خموشاں میں، علی کے نام کی محفل سجی شہر خموشاں میں، تھے جتنے باوفا وہ سب کے سب محفل میں آ بیٹھے، جتنے وہاں بھی تفصیل کے ہے، سب محفل میں آ بیٹھے، تھے جتنے باوفا سب کے سب محفل میں آ بیٹھے، کہا مجھ سے سناؤ، اور میری کیفیت سے میرا مولا آگاہ تھا، واقف تھا، اسے علم تھا کہ یہ پڑھنے سے پہلے کوئی نہ کوئی نقیب ہوتا ہے نا، اناؤنسر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں بھئی اب یوسف احمد آئے گا اور پڑھے گا، اللہ اکبر، میری عادت سے میرا مولا واقف تھا، ماشاءاللہ۔ بھائی خبر عظیم نے کتنے اچھے انداز سے ہم سب کو نوازا، بلایا، تو آپ تو ہمیں بھی تو عادت ہو گئی ہے نا نقیب کی، کہ نقیب ہوگا، بلائے گا، وہاں میرے مولا نے ایک نقیب کا انتظام کیا، نقیب شہر خموشاں کی محفل میں نقیب، اللہ اکبر، کہتا ہے شاعر کہ نقابت کے لیے مولا نے خود میسم کو بلوایا، اور کیا انتخاب ہے جناب، اللہ اکبر، میسم حق بھی یہی بنتا ہے، میسم کون تھا؟ سبحان اللہ، میسم کی زبان کاٹ دی ظالموں نے، علی وہ علی بہت کرتا تھا، علی زبان کاٹ دی زبان، اور زبان کاٹی مسلمانوں نے، خدا جانے کون سا دور تھا، علماء صحیح بتا سکتے ہیں کہ علی کہنے تھے، اس کی زبان کاٹ دی تھی، اس کا مولا کہہ کے گیا تھا کہ کتنا ہی ظلم و ستم ہو جائے، میسم جب تک زبان نہیں نہ کٹے گی تیری روح تیرے جسم میں رہے گی، زبان کاٹ دی گئی، اللہ اکبر، اس کی روح پرواز کر گئی میسم کی، شاعر کہتا ہے، اللہ اکبر، شاعر کہتا ہے کہ اس کو بلایا جس کی زبان کٹی ہوئی تھی، اللہ اکبر، کہتا ہے شاعر کہ نقابت کے لیے، میسم کے لیے اردو اچھی ہے، اسی کلام میں میسم کا تعارف کرواتا ہے شاعر کہ میسم کون تھا، علی کی مدح کرنے دار پر یوں چڑھ گیا میسم، علی کی مدح کرنے دار پر یوں چڑھ گیا میسم، کہ جیسے کوئی بلبل اڑ کے شاخ گل پہ جا بیٹھے، یہ تھا میسم، سبحان اللہ، اللہ اکبر، امام زین العابدین کے دادا کی منقبت میں الحمدللہ محفل ہماری عروج پہ، اسی پہ ہم نے سلام پڑھنا ہے، اسی پہ ہم نے سلام۔ حضور مولا کا بھی یہ فرمان تھا نا
آپ نے فرمایا کہ ہم سے محبت کرنے والا ہو اس کی ناک بھی کاٹ دی جائے پھر بھی ہماری محبت سے دستبردار نہیں، اور ہم سے بغض رکھنے والا ہو اور کل کائنات کے خزانے قدموں میں رکھ لے پھر بھی ہم سے محبت نہیں کرے، یہ شعر پھر عطا ہو جائے۔ سلام عقیدت علی کی مدح کرنے دار پر یوں چڑھ گیا میسم کہ جیسے کوئی بلبل اڑ کے شاخ گل پہ جا بیٹھا۔ میسم اس نے کی نقابت منقبت مجھے پڑھنی تھی۔ اللہ کہتا ہے شاید کہ نقابت کے لیے مولا نے خود میسم کو بلوایا، نقابت کے لیے مولا نے خود میسم کو بلوایا۔ وہ لہجہ تھا میسم کا، وہ لہجہ تھا کہ سب دانتوں تلے انگلی دبا بیٹھے، وہ لہجہ سب دانتوں تلے انگلی دبا بیٹھے۔ علی والوں کے ناروں نے رضا ایسا سما باندھا، علی والوں کے ناروں نے رضا ایسا سما باندھا کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ لگا گئے۔